آسمانی کتب کس مقصد کے لیے نازل کی جاتی ہیں؟ تو کتابیں کیوں آتی ہیں؟ نبی اور رسولوں کے ساتھ اللہ نے بالعموم اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ ان کے نزول کا مقصد قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ حق و باطل کے لیے یہ میزان قرار پائیں، تاکہ ان کے ذریعے سے لوگ اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں اور اس طرح حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یعنی یہ کتابوں کا مقصد ہے کہ انسان جو حق و باطل کے معاملے میں الجھ جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کچھ چیزیں تو فطری طور پر واضح ہوتی ہیں، انسان اپنی عقل سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور اسی طرح اس کی فطرت اسے بتا دیتی ہے۔ فطرت تو ایک معیار ہے کہ جس کے اوپر آپ پہچانتے ہیں، وہ خدا نے آپ کو دی ہے کہ آپ وجدان سے یہ جانتے ہیں کہ اچھا سلوک نیکی ہوتی ہے، ایثار اچھی بات ہے، انصاف اچھی بات ہے، عدل اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی پر آپ حسن سلوک کرنا اچھی بات ہے، یہ فطری طور پر آپ جانتے ہیں۔ اور کسی کا حق مارنا، ظلم کرنا، یہ آپ فطری طور پر دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ یہ بری چیزیں ہیں۔ یعنی ظلم کرنا برا ہے، بے انصافی بری ہے، کسی کا مال چھین لینا برا ہے، یہ چیزیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض چیزوں کے معاملے میں انسان صحیح بات نہیں دریافت کر پاتا، صحیح صورت کیا ہے، بعد انصاف کی صورتیں نہیں انسان جان پاتا۔ مثلا ایک مثال، مختلف مثالوں میں سے ایک مثال کہ جیسے یہ کہ انسان اگر کسی انسان کی وفات ہوتی ہے تو اس کا جو ترکہ ہے وہ اس کی اولاد میں کس طرح تقسیم ہونا چاہیے۔ کیا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے ان میں سے بڑا بیٹا جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی نگرانی کرتا ہی ہے، باپ کی زندگی میں بھی، اور بعد میں بڑے بیٹے کو ایک حیثیت ہوتی ہے بھئی باپ کی طرح ہے تم، تو کیا سارا ترکہ بڑے بیٹے ہی کے پاس نہیں آ جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کا خیال رکھے؟ کیا یہ صحیح بات ہے؟ یا اسے کس طرح بانٹنا چاہیے؟ اس میں بیوی کو کتنا ملنا چاہیے جس نے زندگی بھر اس کا ساتھ دیا، اور بیٹوں کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹیوں کو کتنا ملنا چاہیے؟ تو انسان اس میں جب سوچنے بیٹھتا ہے یا طے کرنے بیٹھتا ہے، یا بہت سے لوگ مل کر سوچتے ہیں، تو وہ کئی مختلف فیصلے کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں یہ حتمی طور پر بتا سکتا کہ یقینی طور پر یہ ہے وہ حق بات، تو یہ ظاہر شریعت ہی بتا سکتی ہے، اور شریعت نے ہی بتایا ہے کہ اس معاملے میں حق بات کیا ہے۔ اسی طرح خدا کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا میں ہاتھ اٹھا کے خدا سے دعا کروں؟ کیا میں خدا کا ذکر کرتا رہوں؟ کیا میں جنگلوں میں نکل جاؤں اور خدا کی حمد کے ترانے گاؤں؟ تو یہ عبادت کا طریقہ ہوگا؟ نہیں، شریعت نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے، اس کے لیے جو خدا نے قرآن نازل کیا اور پھر اس کے ساتھ شریعت کا جو معاملہ دیا جسے ہم سنت کہتے ہیں، تو اس میں پھر وہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ جو سنت ہے اس کی اپنی بنا خود قرآن مجید ہے، یہ ضمناً میں نے یہاں ذکر کر دیا، آگے تفصیل میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، تاکہ لوگ اس میزان کے ذریعے سے اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں۔ اختلافات کن معاملے میں؟ دین کے معاملے میں، کہ دین خدا کی پسند کی بات یہ ہے یا وہ ہے۔ دین خدا کی طرف سے جو دین آیا تھا وہ کیا تھا، اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ سکیں، اور اس طرح حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یعنی کہ جب وہ یہ جان لیں گے، سمجھ لیں گے، تو پھر ایگزیکٹلی وہ حق پر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں میں ایک چیز کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں، خدا کی کتابیں جب آتی ہیں اور جن لوگوں میں وہ نازل ہوتی ہیں، وہ اپنے بیان میں بالکل واضح ہوتی ہیں، کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے والے سے ایسی ضرورت نہیں پیش آتی لوگوں کو عام طور پر کہ وہ پوچھیں کہ یہ لفظ کیا ہے، یہ جملہ کیا ہے، اس سے کیا مقصود ہے، اس سے کیا مقصود نہیں ہے۔ وہ خدا نے اس قوم سے اس کی زبان میں بات کی ہوتی ہے، لہذا وہ خدا کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ واضح بھی ہوتی ہے، اس میں پورا مفہوم اس کے یعنی چھلک رہا ہوتا ہے، اس کے یعنی ان لفظوں سے ٹپک رہا ہوتا ہے مفہوم، اور خدا کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے پھر ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو اس سے حل کریں اور ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ لیکن وہ اختلاف حل نہیں کر پائیں گے اگر اپنی نیت اور ارادہ درست نہیں کریں گے۔
اگر خدا کی کتاب آ جانے کے بعد بھی اگر وہ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ نہیں ہمارا جو رجحان ہے وہ اصل چیز ہے، ہمیں یہ بات پسند ہے، تو وہ خدا کی کتاب کو بھی توڑ موڑ کر اس طریقے سے لے لیں گے، اس کے سٹریسز کو بدل دیں گے، اس کی آیات کو مفہوم کو آگے پیچھے کر دیں گے۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں نا تو بات میں کوئی جملہ پہلا ہوتا ہے، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، کوئی چوتھا۔ اگر ہمارا چوتھا جملہ دوسری جگہ پہ رکھ دیا جائے دوسرے جملے کی جگہ، اور تیسرا جملہ جو ہے وہ چوتھے کی جگہ پہ رکھ دیا جائے تو پھر بات الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح خدا کی کتاب کو سمجھنے میں بھی مختلف انداز اگر وہ بدنیتی کی وجہ سے کرتے ہیں تو پھر ان کے اختلافات اور بڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ پھر ختم ہوتے ہیں۔ وہ اگر حق پر قائم ہونا چاہیں گے تو ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا کی بات آ چکی ہے، اور ہدایت اللہ نے فطرت میں رکھی ہوئی ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ انصاف کی بات کیا ہوتی ہے، اور سچائی کے ساتھ اگر وہ جاننا چاہے تو خدا کی کتاب سے حق بات کو جان سکتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، یہ اس کا مقدر یا اس کے اپنے فیصلے۔ ہمارا مقدر کا ایک حصہ ہے جو ہمارے فیصلوں سے بنتا ہے۔ ایک مقدر کا وہ پہلو ہوتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے یعنی فیصلے کے طور پر آتا ہے، اور ایک مقدر کا وہ پہلو ہے جو ہم خود بناتے ہیں اپنے اعمال سے۔